کسی شخص نے دوسری بار طلاق دے دی، پہلی طلاق دی پھر دوسری طلاق دی، اب وہ خامند کے نکاح میں آ گئی، اگر خامند اس کو پھر طلاق دے دے تو کیا حکم ہے؟ پھر ڈنڈے بجائے اور کیا حکم ہے؟ چھٹی ہو گئی، کھیڑ مکی۔ کسی نے ایک طلاق دی، رجوع کر لیا، دوسری طلاق دی، رجوع کر لیا، الطلاق چانس ختم، دو چانس ضائع کر لیا آپ نے، اب غلطی کی گنجائش۔ اب اگر تیسری طلاق دے گا تو معاملہ ختم ہو جائے گا، یہ عورت اس مرد کے لیے حرام ہو جائے گی، سوائے یہ کہ یہ عورت عدت گزارنے کے بعد کسی اور مرد سے ارینج میرج کرے۔ ایک تو لو میرج ہوتی ہے نا جو منڈے کڑیاں کر دینے، ایک لو میرج ہوتی ہے جو مولوی کرتے ہیں۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں آتا ہو کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاق ایک سمجھی جائے، کوئی حدیث ایسی نہیں ہے۔ صرف حدیث کے الفاظ کیا ہوتے ہیں، بعض دفعہ اس کا ترجمہ غلط ہو رہا ہوتا ہے، وہ اپنی طرف سے بڑھایا ہوا ہوتا ہے۔ قرآن سے، حدیث سے، صحابہ کے اجماع سے صاف پتہ چلتا ہے 3 دے دی، 3 ختم، ایک مجلس میں دی ہوں، 3 مجلس میں دی ہوں، 3 مہینے میں دی ہوں، کوئی حدیث جس میں ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک کہا گیا ہو۔ جو حدیث پیش کی جاتی ہے وہ انتہائی درجے کی ضعیف ہے، اور اس میں جو صحیح سند کے ساتھ ہے وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ تو اس میں لفاظی، اور صحابہ سے زیادہ حدیثیں کون سمجھتا ہے؟ کوئی ایک صحابی دکھا دو، ضعیف سند سے بھی دکھا دو مان لوں گا، جس میں کسی ایک صحابی نے بھی ایک مجلس کی 3 کو ایک کہا ہو، ضعیف سند بھی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اور میں آپ کو درجنوں روایتیں، حدیثیں دکھا سکتا ہوں صحیح سند سے جس میں صحابہ نے 3 طلاق کو، ایک مجلس کی 3 کو 3 کہا ہے۔ تو کہیں بھی نہیں ہے یہ مسئلہ۔ ابن تیمیہ نے 7ویں صدی ہجری میں شروع کیا تھا، انہوں نے کہا تھا 3 ایک ہوتی ہیں، اور اس سے پہلے امام طحاوی کے دور میں رافضی شیعہ نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا، شیعہ حضرات کہتے ہیں 3 نہیں ہوتی۔ حدیث میں سے بھی بہت سے اس پہ رد کر چکے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں یہ غلط ہے، 3 ہی ہوتی ہیں۔ طلاق کے مسئلے میں بھی اہل حدیث حضرات کے 100 دفعہ احترام کے باوجود ہم ان کو گمراہ نہیں کہتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ قرآن و حدیث کے دشمن ہیں، سب قرآن و حدیث ہی کو فالو کر رہے ہیں، لیکن اہل حدیث حضرات سے انتہائی احترام کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ ان سے 3 طلاق کے مسئلے میں بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ چھوٹی موٹی مسٹیک نہیں، یہ بالکل اجماع امت کے خلاف ہے۔ خاتون نے کہا کہ ان کو ان کے شوہر نے 2 طلاقیں دی، مولوی صاحب سے مشورہ کیا، مولوی صاحب نے کہا کہ دوبارہ نکاح کریں اور 60 مساکین کو کھانا کھلائیں۔ تو اب بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مولوی نے نکاح پڑھایا اس شخص نے، اس کا خود نکاح ٹوٹ گیا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر پہلے کوئی طلاق نہیں دی تھی اور اب شوہر نے 2 طلاقیں دی ہیں تو یہ 2 ہی ہیں، اور اکثر ہمارے ایسے ہوتا ہے کہ لفظ طلاق سے طلاقیں دیتے ہیں، تو اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ اگر لفظ طلاق سے طلاقیں دی تھیں، مثلا میں نے تجھے طلاق دی، یوں 2 طلاقیں دے دیں، 2 ہو گئیں، اور اب ایک زندگی کی باقی ہے، اور لفظ طلاق سے جب طلاق دی جاتی ہے تو جیسے ہی طلاق ہوگی عورت کی عدت اسٹارٹ ہو جائے گی، لیکن لفظ طلاق سے جو طلاق دی جاتی ہے اس میں شوہر کے لیے آسانی یہ ہوتی ہے کہ یہ دوران عدت بیوی کو بغیر نکاح کے اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے، اس کو رجوع کرنا کہتے ہیں، قول سے رجوع کرنا افضل ہوتا ہے، 2 گواہ بنا لے اور اتنا کہہ دیتا بس کہ میں اپنی بیوی سے رجوع کر رہا ہوں، آپ گواہ رہیے گا، بس یہ ہو گیا، گھر میں لے آتے اور ساتھ رہنا شروع کر دیتے، لیکن یہ پچھلی طلاقیں ختم نہیں ہوں گی، اب ایک طلاق کے مالک رہیں گے، آئندہ زندگی میں کبھی بھی ایک طلاق دی 3 ہو جائیں گی، اور اب حلالہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یوں ہی اگر پہلے 1 آدھ طلاق دی تھی، اب 2 دی تو مل کر 3 ہو گئیں، تو اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اب حلالہ کے بغیر رجوع نہیں ہو سکے گا۔ رشتہ نکاح کوئی یہ عارضی رشتہ نہیں ہے، ایک پائیدار رشتہ ہے، اور اس میں اگر کوئی زیادتی بھی محسوس کر رہے ہیں آپ بیوی کی طرف سے تو ان کے ساتھ آپ درگزر کرنے کا معاملہ اختیار کریں۔ لیکن آج نوجوان بہت زیادہ اپنے آپ کو ہر چیز کا مالک و مختار سمجھتے ہوئے طلاق دے رہے ہیں۔ دیکھیے یہ ایک انتہائی شدید مجبوری کی شکل میں روا رکھی گئی ہے، لیکن پھر بھی ناپسندیدہ قرار دیا۔ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان طلاق دیتا ہے تو اللہ کو جلال آتا ہے، اہتز لہ العرش، اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے، اتنا سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے تو اسی چیز سے خوش ہوتا ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اور ایسا کرنے والے کو وہ اپنے گلے سے لگا لیتا ہے، تو بالکل غلط کام کیا۔ لیکن اگر کام ہو گیا، طلاق ہو چکی ہے، شرعی اعتبار سے جب طلاق دے دیتا ہے تو بیوی سے اس کا رشتہ 3 مرتبہ طلاق دے، 3 وقتوں میں طلاق دے تو رشتہ بالکلیہ طور پر منقطع ہو جاتا ہے۔ اب آپ بیوی کے اس سلسلے میں یہ کہہ کر پھر ماں سے ان کی معافی چاہیں یا قرآن پر ہاتھ رکھیں یا گڑ گڑا کر دعا کریں، اس کی وجہ سے اس کا معاملہ ختم نہیں ہوتا۔ اللہ کا جو حکم ہے وہ اٹل ہے،
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، کہ اگر 3 طلاق کوئی دیتا ہے تو پھر وہ بیوی اس شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. اس طرح کہ اگر زندگی بسر کریں گے تو زناکاری اور بدکاری کی زندگی ہوگی، فوری طور پر علیحدہ ہو جانا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے. آپ کے بارے میں آپ نے پوچھا، آپ پہلے سنت والجماعت کی بات کرتی ہیں. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اس دور میں ہی تھے وہ جسٹس بھی رہے شرعی عدالت کے، بہت بڑے عالم تھے، تفسیر لکھی قرآن مجید کی، پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھیرے والے. قرآن مجید کی تفسیر ضیاء القرآن ہے، رسول کریم علیہ السلام کی سیرت پر ضیاء النبی ہے. وہ ایک پوری کتاب لکھ گئے، پڑھے تھے نا وہاں جامع ازہر سے، انہوں نے کتاب لکھی کہ علماء کو سوچنا چاہیے کہ کیوں کہتے ہیں 3 طلاقیں ایک ہی وقت میں تینوں ہو گئیں، پھر حلالوں میں پھنساتے ہیں، بچیوں کی عزتیں خراب کرتے. وہ کتاب آپ کو لینی چاہیے. انہوں نے کہا کوئی ہمارے پاس ادارے میں ہے کہ کوئی دلیل نہیں، جو دلیلیں دیتے ہر چیز کا انہوں نے جواب دیا کہ سب کچی باتیں ہیں. جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک ہی سمجھی جاتی تھیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں سزا دینے کے لیے کہ نہیں بات آتے چلو پھر ان کو بھگتو، وہ ایک ڈرامہ تھا، ورنہ یہ مسئلہ کوئی نہیں تھا. وہ پوری کتاب لے لیں، وہ اہل سنت ہی تھے، سارے جہان کے لوگ جانتے پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہ بڑے پکے حنفی تھے، بریلوی تھے، مگر انہوں نے کتاب لکھ لی. اب بھی کتاب جو مصر میں وزارت اوقاف نے لکھوائی کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ، اس کا اردو ترجمہ بھی ہماری وزارت اوقاف نے پنجاب کی حکومت نے اردو ترجمہ کرا دیا ہے. صرف اس کا نام کتاب الفقہ رکھا، اصل نام ہے الفقہ علی المذاہب الاربعہ، کہ 4 امام جو ہے ان کے مذہب میں سے کنگال کر، کیونکہ کتابوں میں بہت جھگڑا، حنفیوں میں کئی قول ہے، پکا بتاؤ کہ ان کا فتویٰ کس بات پر. تو اس میں پھر یہ طلاق کے بارے میں عبد الرحمن الجزیری نے کہا یار ٹھیک ہے 4 امام کہتے ہیں تینوں ہو گئیں، مگر جب ابن عباس رضی اللہ جیسے طاؤس اور عطا جیسے اتنے بڑے بڑے دین کے ستون کہتے ہیں کہ ایک ہی ہے، اور حضور کے زمانہ میں ایک ہے، یہ مسلم کی حدیث بتاتی ہے، تو کیوں مسیح ہم پابند ہیں کہ ان اماموں کے پیرو رہے اور لوگوں کو حلالوں میں پھنسائیں؟ جی السلام یہ علیکم. فتویٰ اختیار کرو، 4تھی جلد میں پڑھنا چاہیے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر حال ہی میں اسلامی نظریاتی کونسل میں 3 طلاقوں کے حوالے سے ایک معاملہ پیش آیا تھا. اس حوالے سے سر آپ کا کیا نقطہ نظر ہے اور اسلام اس بارے میں کیا؟ 3 طلاقیں جب ایک مرد جو ہے نا اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ طلاق یہ مرد کا حق ہے. قرآن میں بڑا واضح طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَبِيَدِي عُقْدَةُ النِّكَاحِ، کہ نکاح کی گرہ جو ہے وہ مرد کے ہاتھ میں ہے. اور پھر 3 طلاقوں کے حوالے سے بڑا واضح قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ فَإِن طَلَّقَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو تیسری طلاق دیتا ہے تو اب وہ اپنے اس شوہر کے لیے وہ بیوی حرام ہو جاتی ہے، وہ حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ زوج ثانی سے شادی نہیں کر لیتی اور پھر وہ اس کو طلاق دے اور پھر وہ عدت گزار کے، یہ نہیں ہے یہ ایک صورت بنتی ہے کہ وہ عدت گزارے اور پھر پہلے والے شوہر سے وہ کرے شادی، علاوہ ازیں اس کے لیے کوئی حلت کا چانس نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ 3 طلاق والا مسئلہ ہی غلط ہے کہ 3 طلاقیں ضرور دینی ہے کہ بیوی کون ہی ہے تسی. طلاق ہے ہی ایک ہے اسلام میں، ایک طلاق سے میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے. صرف یہ ہوتا ہے کہ 3 طہر تک، یعنی 3 دفعہ عورت کو پیریڈز آئیں اور وہ پاک ہوں، اس دوران مرد اس عورت کی طرف رجوع کر سکتا ہے بغیر نئے نکاح کے. اس کے بعد وہ بھی آزاد، یہ بھی آزاد، چاہے تو پھر آپس میں یہ شادی کرے چاہے کہیں اور کر لیں. اگر ایک طلاق دی ہوئی ہے تو ضرورت کیا ہے؟ ضرور 3 دینی ہے، 1 دے، کام ختم کرے تاکہ آپشن باقی رہے. کل کو کوئی صلح کا مسئلہ بن جاتا ہے، اس نے 5 سال تک وہ بھی نہ شادی کرے یہ بھی نہ کرے تو نئے حق میں نئے نکاح کے ساتھ دوبارہ ہو جائے گا. لیکن اگر 3 ہو گئی، چاہے کٹھی ہوئی چاہے علیحدہ ہوئی، میں نے آپ کو بتایا صحابہ کا اجماع ہے اس مسئلے پہ، تو وہ طلاق تو واقع ہو جائیں گی. توہر میں دینا بھی شرط ہے؟ ہاں توہر کے اندر دینا یہ تو ہے، لیکن اگر کوئی بغیر توہر کے بھی دیتا ہے وہ 1 طلاق شمار ہو جائے گی. صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے حالت حیض میں طلاق دی تھی اپنی بیوی کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رجوع کر، تاکہ وہ اس کے وہ پیریڈز اور وہ سارا دن شمار کرنا آسان ہو جائے. تو عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا کہ پھر وہ آپ نے جو دی تھی حیض کی حالت میں شمار کر لی گئی تھی؟ انہوں نے کر لی گئی تھی، اگرچہ دینا غلط ہے. اسی طریقے سے ہم اسی سے پلی لیتے ہیں مسلم کی حدیث سے کہ اگرچہ کٹھی 3 طلاق دینا حرام ہے لیکن جب دے دی جائیں گی تو شمار کر لی جائیں گی. مسئلہ نمبر 15 میں نے بتایا ہوا ہے. اور دوسری طرف اب پاکستان میں یہ وکیل بڑی مصیبت کھڑی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کٹھی وہ 3 لکھوانی ہے کیونکہ پھر اگلا نکاح نہیں ہوگا.
وہ 3 پوری کرواتے ہیں صحیح طریقے نہ مار دو انہوں کہ دوبارہ گنجائش نہ رہے. اس کا ایک سلوشن میں نے دیا ہے کہ خلا والا معاملہ کر لیا جائے. اگر عورت خلا لے لے خامد سے اور خامد طلاق نہ دے بلکہ خلا ڈکلیئر ہو عدلیہ کی طرف سے, تو خلا اگرچہ 3 طلاق کے ایکویلنٹ ہوتا ہے لیکن وہ طلاق نہیں ہوتی, تو وہاں پہ رجوع ہو سکتا ہے کیونکہ مرد نے طلاق نہیں نہ دی, عورت نے خلا لیا نا. عورت اگر خلا لے لے تو خلا کی عدت بھی 1 مہینہ ہے. ہاں جی, طلاق یافتہ کی تو وہ 3 مہینے ہے نا, اس میں 1 ہے. ابو داؤد ترمذی میں حدیث موجود ہے اور مسند شافعی میں حدیث موجود ہے. سیدنا عثمان کا فتویٰ موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ خلا والی عورت جو ہے وہ یہ صحیح سند کے ساتھ ہے, خلا والی عورت یعنی اپنے اسی پرانے مرد کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے. حلالہ تو ہے ہی حرامہ ہے نا, حرامہ ہوئے لالہ تو لعنت ہے نا. یعنی چونکہ اس نے طلاق نہیں تھا نا لی ہوئی, خلا لیا ہوا تھا نا, تنسیخ نکاح ہوا تھا, تو وہ اپنے پرانے خاوند کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے نئے حق مہر نئے نکاح کے. اچھا, اس میں ایک چیز یہ کہ جس عورت نے خلا لیا ہے تو مطلب یہ کہ اس عورت نے اپنا آپشن ضائع کر دیا ہے. مرد کے پاس اگر وہ رجوع کر جائے تو پھر اسی طریقے سے اختیار ہے کہ وہ 1 دے گا, اس کے بعد مرد کے تو اختیار اپنی جگہ قائم ہے نا, قائم ہے وہ اپنی جگہ قائم. مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی طلاق کا ارادہ کرے تو صرف اپنے منہ سے یہی کہنا ہے کہ میں تمہیں 1 طلاق دیتا ہوں, اور پھر وہ 3 مینسٹرل سائیکل پیریڈ کا ویٹ کر لے, اس کے بعد وہ اس کے نکاح سے خارج ہو جائے گی. ہاں, اس دوران وہ اپنے اس گھر سے بھی اس کو نہیں نکال گھر سے بھی نہیں نکالنا. اور اگر عورت کو کورٹ کے تھرو 1 طلاق بھیج دی اس کے بعد طلاق نہیں 3 ماہ بعد ختم ہو جائے گی. ہاں ختم ہو جائے گی, شرعی طور پہ تو ختم. اگر 3 ہو گئی پوری تو کیا اس کے بعد ساری عمر نہیں وہ کر سکتا شادی دوبارہ؟ 3 کے بعد دوبارہ تو اس سے شادی نہیں ہو سکتی, الا یہ کہ کوئی آٹومیٹکلی لالا والا معاملہ ہو جائے, آٹومیٹک کہ وہ کہیں اور کرتا ہے وہاں نہیں نبھتی ہے, وہ خامند مر جاتا ہے تو پھر واپس آ جائے. نہیں, وہ کر تو سکتی ہے, 3 مہینے سے زیادہ گزر گئی تو وہ کر سکتی ہے. آپ نے حلالے کی بات کی ہے, اس سے بالکل ہی پرٹیننٹ کوسچن یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پہ اللہ کی لعنت ہے. تو پری پلان جو حلالہ ہے, ایک تو قرآن والا حلالہ ہے. بالکل بالکل پری پلان. تو آج کے دور میں تو یہ بہرحال ایکویلنٹ ٹو زنا ہی سمجھا جاتا ہے نا کہ پری پلانڈ اگر کوئی حلالہ کروا رہا ہے 1 رات 2 رات یا جو بھی پلانڈ ہے اس کے تحت تو یہ زنا کاؤنٹ ہوتا ہے. تو سوال یہ اس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لعنت فرمائی ہے, یہ زنا کاؤنٹ نہیں کیا, اور اگر زنا ہی تھا تو اس پہ حد کی سزا کیوں نہیں نافذ کی؟ نہیں, اس وقت تو بس ایک وعید بتا دی کہ اس وقت تو کوئی اتنی بغیرتی کرتا نہیں تھا, وہاں تو عورتوں کی جرت نہیں ہوتی تھی نا. نہیں تو یہ حدیث جو جیسے بتائیے تو کوئی نہ کوئی تو کرتا ہوگا نا. نہیں, وہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی کام کرتا ہو تب بھی لعنت کی جائے, صرف ایک وعید کے طور پہ بھی بات بتا دی جاتی ہے کہ کوئی اس کی یہ پلی نہ لے لے, اس لیے بھی بتا دی جاتی ہے. اس طرح کا کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا کہ کوئی کرتا ہو, میرے علم میں تو کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ایسی بات آئی ہے. وہ وعید کے طور پہ ہوتا ہے تو وہ ضروری نہیں ہوتا وہ پریکٹیکلی واقعہ بھی ہوا, ایک صرف ڈرا دیا جاتا ہے کہ یہ حرکت نہیں کرنی. جیسا کہ ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ 3 چیزیں مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں, نکاح, طلاق اور رجوع. اب کسی نے کہا کہ جی یہ کون ہوگا کہ جناب وہ مذاق میں طلاق کر مطلب جو ہے وہ نکاح کر رہا ہو سکتا ہے, اس وقت ہوا ہے. مجھے آج بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ کہیں جی میں تو مذاق ہی کیتا سی, میرا تو ارادہ تو ہے ہی کوئی نہیں سی, میں تو تھوڑے کہنے تے ہاں کر دیتی ہے. لیکن اگر اس نے ہاں کر دی ہے اور لیٹر میں کر دی ہے جس طرح بھی آپ عورت کا کہہ رہے ہیں, اور دباؤ کی وجہ سے نہیں بلکہ دل لگی کے لیے اس نے کہا میں تو مذاق ہی کیا ہے, تو وہ اسٹیبلش ہو جائیں گے اور طلاق بھی اسٹیبلش ہو جائے گی. یہ جو 3 طلاق میں جو سمجھتا ہوں, یہ جو 3 طلاق عام طور پہ لوگوں کو تو علم ہی نہیں ہے نا کہ 3 ہی طلاق دینی چاہیے, 1 ہی طلاق دینی چاہیے. وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ 3 دیں گے تو ہی ہم اس کے سب لوگوں کو ایجوکیٹ کریں نا. جی وہی میں کہہ رہا ہوں. تو اسی طریقے سے یہ شاید مغالطہ ادھر سے ہی آتا ہے کہ جب قاضی جو ہے وہ نکاح پڑھا رہا تھا تو وہ ایک ہی بات کو جو ہے وہ 3 دفعہ بولتا ہے, فلاں بن فلاں, فلاں بن فلاں سے سکہ راج الوقت, نکاح قبول ہے, پھر کہتا قبول ہے, پھر وہ کہتا ہے فلاں بن فلاں, فلاں بن فلاں. ایک بار ہی کہنا چاہیے, 3 دفعہ کہنا. ادھر ہی سے مغالطہ چلا ہوا, پھر وہ بھی 3 بار ہی کہے گا تو ہی ہوگی, مگر وہ تو ضائع کر دیا نا. پھر اس میں یہ کہ اس میں یہ کہ ایک دفعہ ہی کرنے سے نکاح ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ نکاح کے مسائل کے ساتھ ہی طلاق کے مسائل علماء کا کام ہے کہ وہ, میں تو جتنے نکاح پڑھاتا ہوں فری الحمدللہ, اور میں طلاق کا مسئلہ ضرور بتاتا ہوں. میں نے ایک مشورہ دیا ہے ان کو جو نکاح پڑھاتے ہیں کہ آپ جب شادی کا نکاح پڑھائیں نا, اتنی لمبی چوڑی آگے آئے تربیت میں پڑھ دیتے ہیں لوگوں کو پتا کچھ نہیں چلتا کہ پڑھا کیا ہے, ترجمہ ہی کم از کم بیان کریں. ہاں ٹھیک ہے نا, اور کم از کم یہ کریں نہ کریں, کم از کم یہ تنبیہ کے طور پہ طلاق کا طریقہ بتا دیں.
तो उन्होंने बोला तूने मुझे मार खिलवानी, मैं शादी कराने गया, तलाक कराने गया। ਨਹੀਂ ਤਲਾਕ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਸਕੇ ਕਾਨ में कह देना मर्द के, सारे ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਡਰਦੇ ਹੋ। नहीं मैं नहीं डरता, मैं तो काजी की गल कर रहा नहीं वैसे मैं आपको बताऊं, उस दिन वो बादशाह होता है। अच्छा, हाँ, बड़ा डर होता है कि नाराज हो के ना चला जाए। निकाह ही रुक जाएगा। हाँ जाहिर है।